اب آپ یہ دیکھیے کہ تو مجموعی طور پہ اس کی سٹیٹمنٹ ہے، لیکن اس میں اس سٹیٹمنٹ کے درمیان ہی شروع کہاں سے ہوتی ہے اور آخر تک جاتے جاتے اس کی سٹوری میں کتنا چینج ہے، کتنی تبدیلی آ جاتی ہے، یہ ذرا جو تضاد ہے دونوں سٹیٹمنٹس کا ایک ہی چند منٹ کی ویڈیو کے اندر، یہ ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں۔ یہ تم نے کیوں یہ سوچا؟ یہ میں نے سوچا ادھر اذان ہو رہی ہے، ادھر ڈیک لگا کے شور کر نہیں، یہ تم نے اچانک کو سوچ کے میرے ضمیر میں یہ چیز اچھا نہیں مانا۔ اچانک فیصلے کیے یا پہلے؟ فیصلہ کیا دن سے، صبح سے، جس دن کا یہ لاہور سے چلا ہے اس دن سے میں نے یہ سازش یہ سوچی۔ جی، تو پہلے اس نے کہا کہ میں نے جو ہے شروع سے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ لاہور سے نکلوں گا تو میں یہ کام کروں گا، پھر اس نے کہا اچانک میں نے فیصلہ کیا ہے۔ سو بہرحال اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ایک ہی ویڈیو کے اختتام تک آپس میں نہیں ملتی، وہ سٹوری جو ہے۔ آپ کہنا چاہتے ہیں؟ جی میں بالکل کہنا چاہتا ہوں، یہ ویڈیو دوبارہ سن کے، پہلے سن کے بھی میں جیسے آپ کو کہا کہ اس نے بڑے بیانات بدلے، اس ویڈیو کو سن کے ایسا لگ رہا ہے کہ پولیس والوں کو یہ اس کی کئی بھی باتیں پسند آ رہی ہیں اور کہہ رہے ہیں ہاں اچھا ویسے کر دیا، اچھا ٹھیک، اور وہ ویڈیو ریلیز کر دی گئی۔ یعنی کوئی سوال نہیں ہے اس کا، اس چیز کو کوشچن نہیں کر رہے کہ کیا واقعی یہ جو تم کہانی سنا رہے ہو وہ ٹھیک ہے غلط ہے۔ اگر اس کو آگے فارورڈ کر دیا گیا اور ٹی وی پر ڈال دیا گیا، اس کا مطلب دس واز دا ورژن جو باہر آنا تھا، اور وہ باہر ڈال دیا گیا ہے پبلک ڈومین میں، جو کہ جیسے شروعات ہم نے یہ کی کہ یہ آڈیو ویڈیو بیان باہر نکلا کیسے ہے۔ یعنی ایک آدمی نے اس ملک کے ایک بڑے لیڈر کو، اس کے قافلے کو کے اوپر فائرنگ کی، لیڈر کو مارنے کی، دس واز اے شوٹ ٹو کل، یہ کوئی ہوائی فائرنگ کا واقعہ نہیں ہے، یہ شوٹ ٹو کل ہے۔ اس نے جو پہلا ورژن آپ کو دیا آپ نے مان لیا، وہ آپ نے سارے ٹی وی چینلز کو بھیج دیا، یہی چینل ہر جگہ چینل میں چل رہا ہے۔ میری دوسری گزارش یہ ہے کہ ہم اس کو ابھی سے مذہبی منافرت کی طرف نہ لے کر جائیں، کیونکہ وہ بھی ایک اینگل ہے۔ ابھی تک ہمیں نہیں پتا کہ مذہب کے استعمال کی وجہ سے اس شخص نے یہ کام کیا ہے، اس کو کسی نے کہا تھا یہ کام کرنے کا، واز ہی پیڈ، کیا اس کو پیسے دیے گئے تھے، اس کا کچھ پتا نہیں ابھی تک، جب تک انویسٹیگیشن نہیں ہوتی کہ یہ ان باتوں سے جو اس نے کہی ہیں گمراہ کر رہا تھا۔ سیاسی بیان ہے یہ، بار بار جلسوں سے آپ نے یہ سنا ہوگا کہ یہ گمراہ کر رہا ہے لوگوں کو، تو یہ مذہبی بیان نہیں ہے، یہ ایک سیاسی بیان ہے جو بار بار پولیٹیکل جو مخالفین ہیں ان کے سٹیجز سے آپ نے بار بار سنا ہوگا۔ اذان کا وقت اس نے کہا ایک اور بھی سملیرٹی کاشف آئی ہیو ٹو پوائنٹ آؤٹ ہے، ریمبر کہ جب آپ ارشد صاحب کے گھر کے باہر کھڑے تھے اور آپ نے بھی بتانا تھا گھر والوں کو، مطلب گھر والوں تک کو نہیں، اس سے پہلے پولیس کی وہاں سے کنفرمیشن آ چکی تھی کہ بھائی یہ ہم نے کیا، دے ٹوک اونرشپ آف اٹ وداؤٹ اینی انویسٹیگیشن اینڈ آل، دیٹس کوائٹ ویری مطلب یہ بہت پھرتی، بہت تیزی میں پولیس نظر آئی ہے اس سارے کام میں، جو کہ اس کام میں عموماً آپ کو کئی دفعہ دن لگ جاتے ہیں کہ یہ کھرا ڈھونڈنے میں کہ آخر اس کے پیچھے کون ہے۔ مجھے بھی کسی دوست کا میسج بھی آیا، ویری ویل کنیکٹڈ ہے، میں نے کہا 2 لوگ تھے، جیسے میں نے کہا سما پہ چلا 3 لوگ تھے، وہ کہہ رہے نہیں 2 لوگ تھے اور یہ 30,000 40,000 کا پستول، آئی ڈونٹ نو۔ اب یہ ساری وہ انفارمیشن ہے جو پولیس نے اکٹھی کرنی ہے اور وہ اکٹھی کر کے دینی ہے، پر یہ جلدی کیا ہے؟ دیکھیں پولیس بڑی گھاگ ہوتی ہے، آپ تو ہم سارے بہتر جانتے ہیں پاکستان کی پولیس اتنی چوزی نہیں ہے، یہ تو ہمارے جیسے لوگ جن کا انکاؤنٹر اس طرح کے واقعات سے بہت کم ہوتا ہے، تو ہم غیر ذمہ داری کے کام کر جائیں گے، بیان دے جائیں گے۔ اتنی بڑی غیر ذمہ داری کہ آپ نے اس کا بیان ٹی وی پر چلوا دیا، انفارمیشن منسٹر کہہ رہی ہیں کہ جناب یہ دیکھیں نا اس نے خود مان لیا ہے، اور خود جو حقائق ہے اس نے خود مان لی۔ دیکھیں جو نظر آتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، ہمیں اس طرح کے واقعات میں پتا ہے کہ جو آپ کو عمومی طور پر دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے پس پردہ حقائق اس طرح کے، میں یہ نہیں کہہ رہا، آئی جی پنجاب صاحب ہمیں بتائے نا کہ یہ کیسے ویڈیو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے پیچھے کوئی ہے، یہ ہے یا وہ ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں جو طریقہ کار اب تک پچھلے 3 گھنٹے میں نے دیکھا ہے، یہ پروفیشنل طریقہ کار ایسا ہوتا نہیں۔ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس میں؟ میں صرف اتنی 2-3 گھنٹے میں بہت سی ایسی چیزیں جو کویسچنیبل ہیں، جس کے اوپر جو ظاہر ہے اسی سے شروع کر لیں۔ یعنی اتنی جلدی ایک ریکارڈ کیا گیا ویڈیو پیغام، وہ ویڈیو پیغام میں اس شخص نے 3 مختلف باتیں کی۔ کیوں مارا؟ وہ گمراہ کر رہا تھا۔ دوسرا، میوزک لگا ہوا تھا جب اذان ہو رہی تھی۔ تیسرا، یہ تو جب لاہور سے نکلی تھی میں نے اسی ٹائم فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے یہ کرنا ہے۔ ابھی ہماری اسکرین کے اوپر چل رہا ہے کہ حملہ آور پکڑا گیا ہے، اس نے وجوہات بھی بتا دی ہیں، مریم اورنگزیب، یعنی انہوں نے اس کو بائے بھی کر لیا ہے، یہ دنیا کو یہ بتانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ جناب یہ ایک آئسولیشن میں ایک ایکٹ ہے، ایک شخص
किसी भी वजह से, सियासी वजूहात हो, मजहबी जुनूनी हो, कुछ ये भी आहिस्ता आहिस्ता आएगा, आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन फीड की जाएगी और ये किसी ना किसी तरह या तो दिमागी तवाजुन दुरुस्त नहीं है, मजहब का कोई इसका लिंकेज बनेगा, कोई ना कोई लिंक भी बनाया जाएगा और सारों को ये कहा जाएगा जी ये एक आइसोलेशन का केस है, एक शख्स ने पिस्तौल निकाला और फायरिंग शुरू कर दी। सो एक तो बुनियादी तौर पे जो शूटर है, अगर आप वीडियो एविडेंस देखें जो हुआ वाकया, पहले एक ब्रस्ट होता और उसकी कुछ 5, 7, 8 सेकंड गुजरने के बाद एक गोली और चलती है। समा की स्क्रीन पर मैंने देखा, उन्होंने कहा 3 हमलावर थे, पुलिस जराये को करके किया, 2 दुकान की छत पे थे, एक ये शख्स था, एक पकड़ा गया, 2 की तलाश जारी है। उस वीडियो को देखकर यह समझा जा सकता है कि वाकई ऐसा मुमकिन है जैसे बेनजीर भुट्टो साहबा के कत्ल का अगर आपको याद हो, जो उनकी शहादत हुई थी, पहले एक बम धमाका हुआ था, एक सुसाइड बॉम्बर था और उसके बाद एक शूटर था जिसने गोलियां चलाई थी, जिसकी फुटेज बाद में आई थी। यहां पर भी मुमकिन है कि एक से जायद हों, लेकिन तहकीकात किए बगैर बाहर के मुल्क में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती जब तक तहकीकात ना हो जाए। हाँ, और उसको इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आके उसको इंडोर्स कर दे। ये मुझे वैसे पिछले 2-3 दिनों से काशिफ साहब भी नजर आ रहा है कि भाई ये अरशद साहब के केस के अंदर भी बाय द वे यही हुआ है, नो इन्वेस्टिगेशन, नो JIT, नो जुडिशल कमीशन रिपोर्ट, नो फैक्ट फाइंडिंग कमीशन रिपोर्ट। हुकूमत ने आके वो जो पूरी जो चार्जशीट है वो ऐसे लगाई जैसे कोई बहुत ही हाई प्रोफाइल एक फाइंडिंग है और वो पढ़ के हमें सुना रहे हैं। एक किलर ने कहा, अलेजिड किलर ने, कि भाई मैंने मारने की कोशिश की। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहबा ने आके वही मनोहर रिपीट कर दिया। ये किस पहला जुमला देखिए, वो मान गया है, उसने मान लिया कि क्या हो गया। आपने अरशद की वाकई की बात की, पहले दिन से क्या सारियां शुरू हो गई। राना सनाउल्लाह का बयान, गोल्ड स्मगलिंग देखें, दूसरे का बयान, वो जी ये तो फार्म हाउस किसका था, ये तो फलाने के साथ मिला हुआ था। उस वक्त क्या सराई करते हुए आपको थोड़ी सी भी झिझक नहीं। आज आप पूरी पाकिस्तान को कह रहे हैं कि भाईजान क्या सराइयां मत करें, जो कि होना भी ऐसे चाहिए, लेकिन ये आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते। आपकी मर्जी के केस के मुताबिक आप ये फैसला नहीं कर सकते कि क्या सराई होनी चाहिए या नहीं, किसी केस पर क्या सराई नहीं होनी चाहिए, जो फैक्ट्स हैं वो सामने आने चाहिए। दूसरा, मैं इस लड़के की हालत देखकर सोच रहा था कि अगर इसके पास पिस्तौल है तो क्या लाइसेंस है? मुश्किल लगता है। मुश्किल है। इसके पास पिस्तौल है क्यों? ये डजंट लुक द टाइप जो कि उस किस्म का होगा कि जिसके जब इसके पास पिस्तौल होगा। जाहिर है ये तो अब आपने इन्वेस्टिगेट करना है इसके घर वालों से कि क्या इसके पास पिस्तौल था, क्या इसके नाम पे कोई लाइसेंस था। अगर इसके पास पिस्तौल था तो ये किस वक्त घर से क्यों लेकर पिस्तौल निकला, जो कि अनलाइकली लगता है इसकी हालत देखकर। लेकिन बहुत से ये सवाल हैं जो इन्वेस्टिगेट होंगे तो उसका जवाब पता चलेगा कि क्या इसको पिस्तौल किसी ने दिया या इसके पास ये पिस्तौल पहले से था। ये बेसिक क्वेश्चन, हमको इन्वेस्टिगेटर्स नहीं है, आई एम प्रीटी श्योर जो इन्वेस्टिगेटर्स केस पे काम कर रहे होंगे उनके पास ये सारी खबर होगी कि ये हुआ क्या है। अगर ये लड़का क्रिमिनल नहीं है तो इस तरह के लड़के अमूमन पिस्तौल लेकर, क्योंकि पुलिस के लिए आइडियल टारगेट होते हैं, असला समेत पकड़ा गया और इसके ऊपर डाल दो, ये अक्सर आइडियल टारगेट होते हैं इस तरह के जो लड़के होते हैं, इसलिए दे नेवर कैरी पिस्टल्स विद देम। दूसरा, इतनी हाई टेंशन एनवायरमेंट, जबकि पुलिस है, गार्ड है, इतना कुछ है, एक इस दौरान में ये इधर तक आया। ना सिर्फ ये बल्कि ये जो मैं तो समा की स्टोरी बार बार उसके ऊपर रेफर इसलिए करूंगा कि ये मुमकिन नहीं है कि ये एक आदमी की जुनूनियत ही हो, मुमकिन हो सकती है। इस पे आपको शायद करना चाहते हैं। मैं जो आपका सवाल है ना बुनियादी हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।